بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں تمام غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ رہا سوائے غزوہ تبوک کے، کیونکہ اس میں میرا پختہ ارادہ نہیں تھا، لیکن بیت العقبہ کی رات کی بیعت میں میں حاضر تھا اور میرا خیال یہ تھا کہ وہ اس نقصان کو پورا کر دے گی۔ الغرض جب لشکر اسلام غزوہ تبوک کی تیاریوں میں مصروف تھا، میری قدرت و قوت میں کوئی کمی نہ تھی اور میں آسانی کے ساتھ جا سکتا تھا، لیکن نفس امارہ کے بہلانے نے میری مہم کو سستی میں ڈال دیا۔ میں اسی خیال میں تھا کہ اس کے پیچھے جاؤں، اور وہ بھی آج کل کرتے ہوئے وقت ہاتھ سے نکل گیا، یہاں تک کہ ساتھیوں کے ساتھ جا ملنا بالکل ہی ناممکن ہو گیا اور میں شہر میں رہ گیا۔ میں اسی وجہ سے رنجیدہ اور ملول ہو گیا اور اکثر اوقات گھر میں ہی گزارتا، کیونکہ باہر آنے جانے میں صرف منافقین کو ہی دیکھنا پڑتا تھا اور معذوروں کی گفتگو سننا پڑتی تھی۔ اس عرصے میں صرف ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے حالات دریافت فرمائے۔ پوچھا کہ کیا وجہ ہے کعب پیچھے رہ گیا ہے؟ میرے قبیلے کے ایک شخص نے اس مجلس میں کہا، اس نے 2 کپڑے اعلیٰ پہن رکھے تھے، شاید اسی وجہ سے مغرور ہو گیا ہے اور اس دولت سے محروم رہا۔ اسی مجلس میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے میرے قبیلے کے شخص کو ٹوکا کہ یہ بری بات ہے، غیبت کرنا اچھی بات نہیں۔ پھر فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس سے کوئی برائی نہیں دیکھی۔ وہ مجلس اسی قدر بات پہ ختم ہو گئی۔ پھر باقی مجلس میں کوئی بات نہ ہوئی۔ جب میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واپسی کی شہرت سنی تو ہر رات مقدمات معذرت کی ترتیب سوچتا اور دوسری رات پہلی رات کے خیالات دل سے نکال دیتا۔ آخر تمام ردی خیالات کو دل سے نکال دیا اور یہ فیصلہ کیا کہ سچ کے بغیر کچھ نہیں بولوں گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں قیام فرمایا اور منافقین نے اپنے باطل عذروں کو پیش کیا اور اس کے موافق قسم کھائی، یہاں تک کہ میری نوبت آن پہنچی، میں نے سلام پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے دیکھ کر مسکرائے، پھر فرمایا، تو کیوں پیچھے رہ گیا اور موافقت نہیں کی، حالانکہ تو نے سفر کی نیت سے اونٹ خریدا تھا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اگرچہ فن مباحثہ میں بہت ماہر ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مجھے کوئی عذر نہیں تھا۔ سرور کائنات نور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے سچ کہا۔ پھر فرمایا، اٹھ جاؤ، دیکھیں اللہ تعالیٰ تمہارے متعلق کیا حکم فرماتے ہیں۔ جب میں باہر نکلا تو میرے قبیلہ اور بنی سلیم کے قبیلے کی ایک جماعت نے میرے خلاف زبان تان کھولی اور مجھے بہت سرزنش کی کہ تو نے دوسروں کی طرح عذر کیوں پیش نہیں کیا کہ بہانہ بنا کر تیری خلاصی ہو جاتی۔ انہوں نے مجھے اس قدر لعن طعن کی کہ میں نے واپس جانے اور اس سچی بات کو ختم کرنے کا ارادہ کیا۔ پھر میں نے پوچھا کہ میرے بغیر کسی اور نے بھی یہ طریقہ اختیار کیا ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں، مرا بن ربی اور ہلال بن امیہ نے۔ میں نے غور کیا کہ یہ دونوں نیک آدمی تھے۔ میں نے کہا کہ نیک لوگوں کی حالت اور اقتداء کا نتیجہ اچھا ہوگا۔ بس میرے دل سے یہ وسوسہ جاتا رہا۔ اسی روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منادی نے ندا دی کہ مدینہ منورہ کے باشندوں کو چاہیے کہ ان 3 افراد کے ساتھ معاشرت اور مصابحت نہ کریں اور مکمل طور پر لین دین اور بات چیت ختم کر دیں، ان سے میل ملاپ نہ رکھیں اور کسی بھی حالت میں ان کے ساتھ شامل نہ ہوں۔ چنانچہ اس صورتحال میں اپنے اور پرائے سے ہم متنفر ہو گئے اور ہم پر زندگی تنگ ہو گئی۔ جناب مراد اور جناب ہلال رضی اللہ تعالی عنہم کمزوری اور بڑھاپے کی وجہ سے اپنے گھر میں رہے، لیکن میں جوان تھا، آتا جاتا رہتا تھا، نماز میں جماعت کے ساتھ حاضر ہوتا۔ جس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس مبارکہ میں حاضر ہوتا تو سلام عرض کرتا اور دیکھتا کہ لب مبارک جواب میں ہلتے ہیں یا نہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہوتا مجھ سے اعراض فرماتے، جب میں رخ پھیر لیتا تو مجھے دیکھتے۔
اتفاقاً ایک روز میں بازار سے گزر رہا تھا کہ ایک قافلے والا مجھے تلاش کرتا رہا۔ لوگوں نے اسے میرا پتہ بتلایا۔ اس نے مجھے ایک مکتوب دیا۔ میں نے وہ خط پڑھا۔ وہ غسان کے بادشاہ کا خط تھا جو اس نے میری طرف بھیجا تھا۔ اس کا مضمون یہ تھا کہ آپ کے پیشوا نے آپ پر ظلم کیا ہے اور تیرے دوست احباب اور قبیلہ کو تیرے سے جدا کر دیا ہے۔ بلا تردد آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کی انتہائی عزت کریں گے اور کسی حال میں آپ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کرے گا۔ جب میں نے خط پڑھا تو میں نے اپنے آپ سے یہ کہا کہ ایک اور مصیبت ہے۔ ایک روٹیاں پکانے والے تندور کے پاس گیا اور اس خط کو تندور میں ڈال دیا اور بادشاہ کو جواب بھیجا کہ میں اس آستانہ مبارک سے کسی دوسری جگہ نہیں جاؤں گا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم پر روشن دن رات کی مانند تاریک ہو گئے اور کوئی دوست احباب ہمارے نزدیک نہ آیا۔ میں ایک روز حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا جو میرے چچیرے بھائی اور عزیز ترین دوست تھے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے مجھے جواب نہ دیا۔ میں نے کہا، اے ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، تجھے اللہ تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں، تو جانتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہوں۔ انہوں نے جواب دیا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ میں یہ جواب سن کر روتا ہوا ان کے پاس سے چلا آیا۔ کئی دن اسی طرح سے گزر گئے۔ اس کے بعد حکم آیا کہ اپنی عورتوں سے جدا ہو جائیں۔ کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیغام بھیجا کہ عورت کو طلاق دے دوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپسی پیغام بھیجا کہ طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن گفتگو، میل ملاقات اور جماع کا چھوڑنا ضروری ہے۔ عورتوں کو اسی وقت ان کے رشتہ داروں اور قوم کے گھروں میں بھیج دیا جائے۔ جناب حلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آئی کہ حلال کمزور، ضعیف اور لاغر ہیں۔ اگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام اجازت فرمائیں تو میں ان کی خدمت کروں۔ فرمایا، چاہے کہ وہ تیرے ساتھ مشغول نہ ہو۔ حلال رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی کو شوہر کی خدمت کی اجازت مل گئی۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتہ داروں نے ان کو یہ پیغام بھیجا کہ اگر ارادہ ہو تو آپ کی بیوی بھی جائے اور اجازت لے آئے۔ میں نے کہا، جناب حلال کو اجازت ملنے کی وجہ ان کا بڑھاپا تھا اور یہ چیز میری ذات میں نہیں ہے، اس لیے ممکن ہے کہ مجھے اجازت نہ ملے، جو میرے لیے زیادہ غم کا باعث ہوگی۔ اسی طرح 10 روز مزید اسی حالت میں گزر گئے۔ اس قدر اضطراب پیدا ہوا کہ ان پر زمین تنگ ہونے لگی۔ جب 50 یوم گزر گئے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کا دروازہ کھول دیا گیا اور ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ ان کے حق میں قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ آیت ثلث رات کا حصہ گزرنے کے بعد نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو اطلاع دی۔ انہوں نے رات ہی کو حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے دونوں ساتھیوں کو یہ خوشخبری پہنچانا چاہی، مگر نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، صبر کرو، لوگوں کا ہجوم ہمارے حضور میں مخل ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے روز صبح کی نماز کے بعد مسجد میں تشریف فرما ہوئے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو اس واقعے سے آگاہ کیا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روز غم کی شدت کی وجہ سے گھر میں ہی رہ گئے تھے اور ان کے دوسرے 2 ساتھی تو ہمیشہ گھر میں ہی رہتے تھے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صبح کی نماز ادا کر کے میں قبلہ رخ اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک ایک شخص نے کوہ صلا کے اوپر سے کہا، یا کعب بن مالک۔ اور ایک اور روایت یہ ہے کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ عمر بن حمزہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں سمجھ گیا کہ قبولیت کی خوشخبری پہنچ گئی ہے۔ اسی وقت میں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ جو کپڑے میں نے پہن رکھے تھے منادی کے لیے متعین کر دیے، اس کے پیچھے ہی سوار پہنچ گیا۔ اور کہتے ہیں کہ حضرت زبیر بن العروم رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اس بشارت کو انہوں نے پختہ کیا۔ میں نے اور کپڑے منگوائے اور پہن کر مسجد کی طرف چل پڑا۔ راستے میں جو گروہ مجھے ملتا وہ مبارکباد دیتا۔ جب میں مسجد میں داخل ہوا تو حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور میری طرف آئے۔ مصافحہ اور مبارکباد جیسا کہ طریقہ ہے ادا کی۔ میں ان کی اس عزت افزائی کو کبھی بھی فراموش نہیں کروں گا۔ پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام پیش کیا۔ آپ علیہ السلام نے میرے سلام کا جواب دیا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک رہا تھا اور 14ویں رات کے چاند کی مانند درخشاں تھا۔ مسکرا کر فرمایا، اے کعب رضی اللہ تعالی عنہ، تجھے مبارک ہو۔
اللہ تجھ سے راضی ہو گیا اور اللہ کا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تجھ سے راضی ہو گئے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل لائف وتھ زویا کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، مجھے آپ کی طرف سے حوصلہ افزائی کا انتظار رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔